بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، معاشرہ میں بعض طبقات اور لوگوں کے ہاں اسم اعظم کے نام پہ ایک ذکر اور وظیفہ معروف ہے، اور عامل لوگ جو ہیں وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اس غرض کے لیے کہ اسم اعظم اگر کسی کے ہاتھ آ گیا تو اس کے ذریعے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو بعض لوگوں کے ہاں معروف ہے، اور وہ اسی کے تلاش میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ بھائیو، بات ایسے ہے، سب سے پہلے تو آپ اس عقیدے پہ اپنی گرفت مضبوط رکھیں کہ اس دنیا میں جو ہونا ہوانا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسم اعظم کوئی بھی ہو، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اللہ کسی ذکر کے اور کسی اسم اعظم کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے عقیدے میں ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسم اعظم کے بارے میں جو کچھ صحیح طور پہ مذکور ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث ہے، جامع ترمذی وغیرہ میں بہت سارے علماء نے اس کو حسن کہا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین۔ تو آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کی نشاندہی فرمائی، بس اتنا ہی کہا ہے۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی 163 نمبر آیت ہے، اس میں جو اسم اعظم کے الفاظ ہیں وہ ہیں لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم۔ دوسری آیت جو ہے سورہ آل عمران کی 2 نمبر آیت ہے، اس کے الفاظ بھی آدھے وہی ہیں، لا الہ الا ہوا، آگے الحی القیوم۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حسن حدیث ہے، آگے کچھ نہیں ہے کہ یہ جو اسم اعظم ہے یہ کرے گا کیا، فضیلت کیا ہوگی، اس کے آگے کردار کیا ہے اس کی کوئی اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے۔ ہاں، 2 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں، ان میں 2 مختلف صحابہ نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت کچھ الفاظ استعمال کیے۔ ان الفاظ پہ غور کیجیے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سننے کے بعد فرمایا کہ اس نے اللہ کے اس عظیم یا اعظم اسم سے اس نے اللہ سے مانگا ہے کہ جو اس سے مانگے اللہ اس کو قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ اتنی بات ہے۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے، اب اس سے ذرا غور کیجیے گا۔ پہلی جو روایت ہے صحیح ابن حبان کی 893، اور دوسری سنن میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس میں صحابی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا رہے ہیں، کس دل سے کہہ رہے ہیں، کس عقیدے سے کہہ رہے ہیں، یہ بات نوٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد دعائیں اور فضائل کا جو ہے نا وہ بالکل تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں، لیکن مانگوں گا بعد میں، پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں تجھے کیا سمجھ کے مانگنے لگا ہوں۔ دیکھو بات تو یہ اتنی سی بات، اس کے اندر اسم اعظم کے ساری خصوصیات اس عقیدے کے اندر ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا سمجھ کے مانگ رہے ہیں، پہلے اس کے ساتھ کوئی بات تو کرو نا کہ وہ اس کو کیا سمجھایا آپ نے، اس کو کیسا اللہ سمجھ کے آپ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے یہ جو ہے نا وہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں، مانگوں گا بعد میں، پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں کیا سمجھ کے مانگنے لگا ہوں۔ ہاں،
یہ سمجھ کے مانگنے لگا ہوں بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ کہ اللہ نہ تو پہلی مرتبہ دینے لگا ہے اور نہ میں پہلی مرتبہ مانگنے لگا ہوں، تیرے مجھ پہ پہلے بھی بہت احسانات ہیں۔ یہ اعتراف کیا اس نے، لا الہ الا انت، اور اللہ تجھے میں ایسا اللہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں کہ تیرے علاوہ میرے لیے حاجت روا اور مشکل کشا اور کوئی نہیں ہے۔ الحنان، اللہ تجھے ایسا اللہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں کہ تو حنان ہے۔ حنان کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حنان اس کو کہتے ہیں الذی یقبل علی من اعرض عنہ، کہ کوئی اس سے جتنا بھی منہ پھیرے، منہ موڑے، وہ منہ نہیں موڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو یہ الفاظ ہیں، آپ اللہ کو کچھ بتائیے تو صحیح نا، آپ کچھ اس کے سامنے اظہار تو کیجئے نا کہ آپ اللہ کو کیسا اللہ سمجھ کے جو ہے نا وہ مانگنے لگیں۔ جیسا سمجھ کے مانگیں گے بس وہ ویسے ہی پھر دے گا بھی۔ تو حنان کا معنی یہ ہے کہ دنیا اس سے منہ موڑے رکھے لیکن وہ دنیا سے منہ موڑتا نہیں ہے۔ آپ 1000 سال بھی اس کی نافرمانیوں میں لگے رہیں، اس کے بعد بھی جب آپ اس کی طرف پلٹیں گے تو اس کو آپ بالکل جو ہے وہ تیار پائیں گے۔ اب زبان سے کلمات نکالیے کہ اللہ مجھے 1000 سال کے گناہ معاف فرما دے، وہ اسی وقت معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا۔ اس کو حنان کہتے ہیں۔ المنان، اور اللہ تجھے میں ایسا اللہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں کہ جس کے احسانوں کے نیچے ساری دنیا دبی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بدیع السماوات والارض، اور تو میرا ایسا اللہ ہے کہ اس کائنات کو جو بنایا تو بڑا خوبصورت بنایا۔ یا ذا الجلال والاکرام، اللہ میں تجھے ایسا اللہ جو ذوالجلال والاکرام ہے وہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں۔ یا حی یا قیام، اور تجھے ایسا اللہ جو حی بھی ہے قیام بھی ہے، تو ہے تو تیری وجہ سے کائنات بھی ہے، ایسا اللہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مانگنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پاس بیٹھے فرمایا کہ بھائی اتدرون بما دعا، وہ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو کہ اس نے کیسے مانگا ہے، کس لفظ سے مانگا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے پھر قسم اٹھائی، والذی بنفسی بیدہ لقد دعا باسمہ العظیم، اس نے اللہ کے اس اسم عظیم کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگا جائے وہ قبول بھی کرتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے۔ بھائیو اس دعا میں جو ہمارے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابی نے کیا کیا تھا۔ اس صحابی نے پہلے اپنے دلی اور اپنے عقیدے کے رشتے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ گنوائے تھے کہ اللہ میں تجھے یہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں۔ اب پھر جب اتنی بات، اتنے عظیم عقیدے اور عقیدت کے رشتے اللہ کو جتلا کے کوئی مانگے تو اللہ کیا کہے گا میں نہیں دیتا؟ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال بات عرض کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے نام تو سارے ہی عظیم ہیں، سارے ہی اعظم ہیں، لیکن وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دعا کو پر لگائیں تو یہ پھر پہنچتی ہے جہاں تک۔ وہ پر کیا لگائیں گے آپ؟ اس نے وہ لگائے نا، تو یہ اس میں اعظم ہے۔ آپ اپنے عقیدے کا اظہار جو اپنے اللہ سے جتنا پاکیزہ کریں گے اس میں آدم بھی اتنا ہی کام کرے گا۔ وہ اللہ کے کسی نام سے بھی آپ مانگ لیں وہ اس میں اعظم میں ہی جو ہے نا وہ چلا جائے گا۔ کوئی نام بھی آپ استعمال کریں تو اس حقیقت کو جو ہے وہ ذہن میں جو ہے نا وہ رکھیے۔ اسی طرح ایک دوسری جو ہے وہ حدیث ہے جامع ترمذی اور دوسری سنن میں، وہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے سنا۔ اس نے کیا کہا؟ اب دیکھو یہ دونوں صحابہ نے جو مانگا، انہوں نے جیسے اللہ نے ان کو الہام کیا انہوں نے مانگا۔ تو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ دوسرا صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں، لیکن کیا سمجھ کے مانگنے لگا ہوں؟ یہ ہے بات، یہ ہے وہ نقطہ میرے بھائی۔ اللہ سے آپ جب مانگیں گے تو اللہ کو کیا سمجھ کے آپ مانگ رہے ہیں، یہ سمجھ اپنی جو ہے وہ درست کیجئے۔ یہ سارے اسم اعظم کی خصوصیات ساری اس کیا سمجھ کے مانگ رہے ہیں آپ، اس کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔
جیسا آپ اللہ کو سمجھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، وہ جیسا میرے بارے میں جو عقیدہ جو ظن جو رکھے گا میں اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. تو اس نے کیا کہا، بڑی کمال کی بات. اللہ اکبر. یہ تھے شاگرد جنہوں نے عقیدہ اور عقیدت اور تعلق باللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہوا تھا. تو اس نے بھی کہا کہ اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں. مانگوں گا بعد میں، پہلے میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ میں کیا سمجھ کے مانگ رہا ہوں. تو اس نے جو بات کی وہ بڑی کمال کی. اس نے یہ کیا کہا، اس نے کہا بِأَنِّي أَشْهَدُ، سب سے پہلے تو میں اپنے دل کی گواہی تیرے سامنے رکھتا ہوں، وَأُشْهِدُكَ، اور تجھے اس پہ گواہ بنانے لگا ہوں کہ میرا تیرے بارے میں عقیدہ کیا ہے. اَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، میں گواہی بھی دے رہا ہوں، تجھے گواہ بنا بھی رہا ہوں کہ میرا اللہ کون ہے. میرا اللہ صرف تو ہے. اور تو اللہ کیسا اللہ ہے، لا الہ الا انت، کہ میرے لیے حاجت روائی مشکل کشائی کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو ایسا اللہ ہے میرا. یہاں تک تو بات جو پچھلے دوسرے صحابی نے جو ہے نا وہ کی تھی، یہاں تک تو دونوں کے درمیان جو ہے نا قدر مشترک ہو گئی. آگے اس نے کون سے اسم استعمال کیے، اس نے اسم اور استعمال کیے، اس نے اسم اور استعمال کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی عظیم یا اعظم فرما دیا. اس نے یہ کیے لا الہ الا اللہ کے بعد الاحد، کہ تو میرا ایسا اللہ ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے. بعض روایات میں الواحد کا بھی ہے کہ تو ایک ہے، احد اکیلا ہے. الصمد، ساری کائنات تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. الذی لم یلد ولم یولد، اور تو ایسا اللہ ہے کہ نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی تیرے جیسا اور تیرے ہم پلہ طاقت میں کوئی کائنات میں ہے کوئی. ایسا اللہ سمجھ کے میں تجھے تو اسے مانگ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ مانگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ قابل توجہ ہے. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس نے اپنے اللہ کے اس اسم اعظم کا واسطہ وسیلہ دے کے مانگا ہے کہ اس کا جب بھی وسیلہ دے کے مانگا جائے اللہ قبول بھی کرتا ہے اور اللہ دیتا بھی ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ فرما دیا. اب اس میں اسماء اور استعمال کیے ہیں، اس نے اسماء حسنہ اور استعمال کیے ہیں، لیکن ایک قدر دونوں کے درمیان مشترک ہے جس نے اس سب کچھ کو اسم اعظم بنا دیا. مگر علی الاطلاق تو سارے اسم اعظم ہیں ہی، لیکن ایسا اسم اعظم کہ جب وہ جو مانگیں اس کو ملنے کی ضمانت اور گارنٹی مہیا کر رہا ہو، ایسا اسم اعظم بنانے کے لیے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھنے والی بات ہے میرے بھائیوں. اور وہ یہی ہے کہ آپ پہلے اللہ سے بتائیں تو صحیح نا، کیا سمجھ کے آپ اس سے مانگنے لگے. دونوں نے بتایا اس کو اور بڑا خوب بتایا. اللہ اکبر. بس یہ بھائی اپنے عقیدے اللہ کے ساتھ درست کرو. عقیدے میں شرک ہے، بے ایمانی ہے، اللہ کے احکامات کا حیا نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اور اسم اعظم کے ورد اور وظیفے کر کے اور اس سے توقعات یہ لگا کے کہ یہ وظیفہ بڑا کام کرتا ہے، یہ بڑا کام کرتا ہے، اور کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا اگر مالک کائنات نہ چاہتا ہو تو. اور وہ چاہے گا تبھی جب اس کو پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ اسے کیا سمجھ کے جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں، آپ اس کے لگتے کیا ہیں، وہ آپ کا کیا لگتا ہے یہ بتاؤ اس کو پہلے میرے بھائی. پھر اسم اعظم بنے گا، وہ اسم اعظم جس کے اندر ضمانت اور گارنٹی ہے کہ آپ جو بھی مانگے آپ کو جو ہے وہ دیا جائے. تو یہ اسم اعظم ہے، یہ اس کی حقیقت ہے میرے بھائی. اس طریقے پہ آپ جو ہے نا وہ کریں. اللہ رب العالمین. اور یہ بڑی عظیم بات ہے، اس سے بڑا عقیدہ درست ہوتا ہے، عمل درست ہوتا ہے آدمی کا. جب تک آدمی عقیدے اور عمل کی بنیاد پہ اپنے اللہ کا بنتا نہیں ہے
تو کچھ نہیں ہے، وہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا اللہ کے ساتھ، تو اللہ سے کیا ملے گا؟ پھر اللہ دے تو رہا ہے، وہ تو کافر کو بھی دے رہا ہے، وہ تو جانوروں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو گدھے کو اور کتے کو بھی دے رہا ہے، خنزیر کو بھی دے رہا ہے، ساری مخلوقات کو جو ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ تو دے رہا ہے سب کو، وہ تو دے گا ہی، لیکن جو تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بنے گا؟ تو وہ ایسے ہی بنے گا جیسے ان احادیث کے اندر ذکر ہے۔